أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب صدق الله العظيم۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کے ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کے اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں ہوں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے۔ سچ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ الرعد کی 23ویں آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں بتایا جا رہا تھا کہ نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کتنا اچھا بدلہ دے گا۔ تو اس کی پہلی کی آیت میں تھا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جوڑتے ہیں اس چیز کو جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا برا حساب یعنی اللہ معافی نہیں کرے گا۔ مسلمانوں کے ساتھ تو یہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، استغفار کریں گے تو ان کے گناہ معاف ہوتے جائیں گے، لیکن کافر ہے تو اس کا کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو چھوٹی رائی کے دانہ کے برابر بھی اس نے گناہ کیا ہے تو پکڑا جائے گا۔ تو مومن جو ہے دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ وہ اس سے ڈرتے تھے کہ ہم سے برا حساب نہ لیا جائے اگر یہ گناہ میں پکڑا گیا تو، کیونکہ پچھلے وقت میں نے پچھلے درس میں بتا دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ ہر ایک کو تو بدلہ دینا ہے، تو اللہ نے کہا کہ اگر اللہ نے سوال کر دیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، بس وہ آدمی پھنس گیا۔ اگر وہ اللہ نہ پوچھے تو یہی جو ہے بے حساب کتاب جانا ہے۔ اس کے بعد فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اب جن لوگوں نے صبر کیا یعنی جمے رہے سچائی پہ، انہوں نے بے ایمانی نہیں کی، مخالفت نہیں کی، نفرتوں کے مقابلے میں محبت بانٹتے رہے اور اس پہ وہ جمے رہے۔ کس لیے جمے رہے؟ صبر ابتغاء وجہ ربہم، اپنی رب کی صورت کے لیے، اپنی رب کی رضا کے لیے، اللہ خوش ہو جائے اس لیے انہوں نے گالی کے بدلے میں گالی نہیں دی بلکہ گالی کے بدلے میں دعا دی، برداشت کیا لوگوں کو اور سچائی پہ جمے رہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ رزق اللہ نے دیا تھا اس میں چھپے اور کھلے خرچ کرتے رہے، بتا کے بھی خرچ کیا، چھپا کے بھی خرچ کیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور ہر بری چیز کو اچھائی سے دفع کیا، انہوں نے کبھی برائی کے مقابلے میں برا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی یہ شخص کہے وہ میرے ساتھ اچھا رہتا ہے میں بھی اس کے ساتھ اچھا رہوں گا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ برائی کریں، آپ ان کے ساتھ اچھائی کریں، لوگ آپ کا حق ماریں اور آپ ان کا حق ان کو عطا کریں، لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر کے آپ کو سزائیں دلا دیں اور آپ ان کی سزا کی معافی کے لیے کوشش کریں۔ یہ ہے کیریکٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام کا بتایا، مسلمانوں کا بتایا۔ قرآن نے بھی کہا کہ وہ بدلہ نہیں لیتے، اچھا اس نے مجھے ایسا کیا اب میں اس کا ڈبل نقصان کروں گا، میں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں۔ یہ تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ دیکھیے نفرت کے مقابلے میں نفرت ہوگی تو بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ کہا کہ نہیں، اگر کوئی ہم سے برا کرتا ہے معاف کر دیں گے تو دنیا میں وہی برائی ختم ہو جائے گی۔ تو کہا بالحسنۃ السیئہ، اور وہ نیکی کرتے ہیں برائیوں کے مقابلے میں، اولئک لہم عقبی الدار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے، آخرت کی جنت جو ہمیشہ۔ دیکھیے یہاں ٹیمپرری مل سکتا ہے، ہم کو گھر ملا، جائیداد ملی، رشتہ دار ملے، یہ سب یہ ٹیمپرری ہے۔ ابھی کسی کی دل دھڑکن بند ہوگی، ختم ہو گیا، کیا کریں؟ ابھی زلزلہ آیا، سب ختم ہو گیا، کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، مگر آخرت ختم ہونے والی ہے نہیں۔ تو یہ عقبی الدار ان لوگوں کے لیے ہے جو بھلائی کرتے ہیں برائی کے مقابلے میں، لوگ حق نہ دیں ان کا حق ادا کرتے ہیں، سارے معاملات سچے کر کے یہاں سے جب گزریں گے ان کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ کیسا گھر ہے وہ؟ جنات عدن یدخلونہا، ایسی جنتیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، عدن ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، اس میں انہیں داخل کر دیا جائے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ،
اور جو نیک ہوں گے ان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں اور ان کے بچے، تو یہ بھی جنت میں جائیں گے ان کے ساتھ۔ اب ہوگا یہ کہ اب دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے، جب آدمی دین کا کام کرتا ہے تو ابھی ایمانداری پہ چل رہا ہے تو اس کے گھر میں تنگی رہے گی، ذرا اتنا نہیں رہے گا جو بے ایمانی کرنے والے کے پاس رہتا ہے فوراً وہ تو کچھ بھی لائے گا، چوری کر کے لائے گا، ادھر سے لے گا، رشوت لے گا، فلاں کرے گا، کیسے بھی اپنی زندگی اچھی بنانے کی کوشش۔ مگر مومن ہے وہ تو ڈر ڈر کے خدا سے لائے گا، تو کیا ہوگا، گھر والوں کو تھوڑی تکلیف، پھر وہ نماز کے لیے جائے گا، روزے رکھے گا، اعتکاف کرے گا، دین کے کام کے لیے دھڑپڑ کرے گا۔ اب ہر وقت ایسے محفلوں کے اندر اب درس قرآن ہے، اجتماعات ہے، اس کی پابندی کرے گا، ہر جگہ دین کے کاموں کے اندر وہ رہے گا، تو کیا ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، اس کے بیوی کو وہ حق نہیں ملتا جو دوسروں کے گھر میں ملتا ہے، ان کے بچوں کو وہ حقوق نہیں ملتے جو بچوں کے رہتے ہیں، بچوں کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ اب افغانستان میں آپ نے دیکھا نہیں، بچے رو رہے ہیں مگر ان کو تو جانا ہے جہاد پہ، تو چلے گئے، نکل گئے۔ اب جو لوگ جا رہے ہیں ایسا آپ سمجھتے ہوں کہ فلسطین میں غور کیجئے، کیا ان کے گھر میں ان کے بیوی بچے نہیں ہیں جو روزانہ مقابلے کے لیے جا رہے ہیں لوگ؟ تو جب انہوں نے کیا تو ان کے گھر والوں کے حقوق کیا ہو گیا، ذرا کم ہو گئے۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسے پہ ہم کیا، ان کے ماں باپ کے بھی، بچے کو جیسے ماں باپ کی خدمت کرنا تھا، ہمیشہ خدمت میں رہنا چاہیے تھا، اب کہاں ہیں بولے تو وہ دین کے کام کے لیے چلے گئے، وہاں وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں، وہ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، وہ راشن بانٹ رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ اب گھر میں تکلیف ہے نا، ماں باپ کو بار بار ضرورت پڑتی ہے، تو اب یہ جو حقوق اس کے متاثر ہوں گے، والدین کے، بیوی کے، اور اگر بیوی کام کر رہی تو ہم نے ایسے دیکھا بہت سی بیویاں کام کر رہی ہیں، خواتین ہماری بہنیں کام کر رہی ہیں، ان کے شوہر سائے کی طرح ان کی طرح لگے ہوئے، ان کو اجتماع میں لے کے جاتے ہیں، دورے کراتے ہیں، کتنے لوگ پورے بھارت میں جانتا ہوں، بیویاں کام کر رہی ہیں، شوہر صرف لگے ہوئے ہیں بس ان کی خدمت میں کہ ہماری بیوی اتنا اچھا کام کر رہی ہے، تو وہ ان کو شوہروں کو بھی بدلہ ملے ان کی بیوی کے نتیجے میں۔ اور دیکھیے اب کھانا ہے، اکیلے کھا رہے ہیں اب تو مزہ نہیں آئے گا، پوری فیملی سب بولتے ہیں مل جل کے کھائیں گے، پارٹی کریں گے، ہے نا، دعوت کرتے ہیں، کیوں، ایک خوشی ہونا بول کے کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا وہاں ہوگی یہ سب خوشی، یہاں مارے جائیں گے، یہاں نہیں ملے گا موقع بار بار کھانے کا، ساتھ رہنے کا، مگر جنت میں کیا ہے، تو اللہ کیا کرے گا، اگر ان میں سے نیک ہیں ان کے باپ دادا، ان کی بیوی، ان کے شوہر، ان کے بچے، مگر اتنا کام انہوں نے نہیں کیا جتنا کہ ان کے باپ دادا نے کیا یا ان کے بیٹے نے کیا، اتنا نہیں کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی جنت کو اس کے مقابلے میں کر دیں گے، ان کو بھی اسی سٹیٹس پہ لکھ جا کر، یہ سمجھے سلیپر میں آ گئے جنت میں، وہ ہے فرسٹ کلاس میں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو نکال کے فرسٹ کلاس میں ڈالے، ایسا نہیں کہ ان کو ملنے کے لیے پھر ان کو سلیپر کلاس میں آنا پڑ رہا ہے، اللہ ان کا لاج رکھ لے گا، قدر کرے گا ان کی، اور ان سب کو بھی جو ہے نا، مگر ان کا ایمان لانا شرط ہے، صالح ہونا شرط ہے، اتنی جدوجہد وہ نہ کریں مگر صالح ہونا اور ایمان لانا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اتنا تو وہ کرتے ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مرتبوں کو بڑھا دے گا۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ملائکتہ ہر طرف سے، ہر دروازے سے ان کے پاس داخل ہوں خوشخبری دینے کے لیے، کیا کہیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہے تم پہ، السلام علیکم، وعلیکم، کیا صبر کیا صاحب، کیا جمے رہے آپ دین پر، کیا اللہ کا کام کیا، آپ بھٹکے نہیں، آپ نے قرآن پڑھا اسی پہ عمل کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اسی پہ جمے رہے، ساری دنیا بتاتی تھی کہ تم کو ڈراتی تھی مگر آپ ڈرے نہیں، آپ نے خوف نہیں کھایا، صرف آپ اللہ سے ڈرتے رہے، تو تم پر سلام ہو تمہارے صبر کے نتیجے میں۔ فنعم عقبی الدار، اور کتنی نعمتوں بھری ہے یہ آخرت کی زندگی، یہ آخرت کا گھر کتنی نعمتوں سے بھرا ہے اس میں کا کچھ تو بھی تھا دنیا میں، یہاں تو سب ہے جو تم چاہو، اور ہمیشہ کی زندگی، اور رشتہ دار بھی، اولاد بھی، اب کسی کو اولاد نہیں ہوگی، ماں مانگے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ماں اولاد دے گا، یہ سب ہے، سب ملے گا اس کو وہاں، ہے نا، تو یہ عقبی دار ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، لیکن جن لوگوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا اس کو مضبوط باندھنے کے بعد، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر اللہ نے کیا بولا نہیں معلوم، رسول نے بولا کیا، اپنی روز کی زندگی، کہاں جائیداد مل رہی ہے نا، کون سا کارخانہ کھل رہے، کون سے کپڑے اچھے مل رہے، کہاں کھانا اچھا مل رہا ہے، تم نے یہ کرے کیا، یہی بات حدیث میں کیا کہا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، قرآن میں کیا کہا، اس کا تو ذکر ہی نہیں، کبھی زندگی میں قرآن پڑھ کے نہیں دے، ہے نا، توڑ دیا اللہ کیا ہے، کیا وعدہ کیا تھا اللہ سے، اللہ ہم تیرے احکام کو پڑھیں گے، ہم مضبوطی سے جمیں گے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا، ہم تیری بات مانیں گے، تیرا ہی حکم ہے، تیری آگے ہم جھکیں گے، تو یہ انہوں نے نہیں کیا، توڑا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور ان رشتوں کو توڑا جس کو جوڑنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا تھا، أَن يُوصَلَ، جس کو جوڑنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ یہ آگے بڑھ گئے نا
تو غریب رشتہ داروں کو بھلا دی، ہے نا، نادان رشتہ داروں کو بھلا دی. ایسا نہیں ہو سکتا. جب آپ اچھا کام کریں آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، آتے جاتے رہیں گے، بہن آئیں گے، بھائی آئیں گے، پھوپھی آئیں گے، دادی آئیں گے، سب رہیں گے تو ان کے ساتھ بات ہوگی. ہاں میں نے اس سے پہلے بھی کہا جھگڑا کر بڑھنے کا ڈر ہو اور آپ حفاظت کریں تو بات الگ ہے، ورنہ وہ رشتوں کو جوڑیں گے، رشتوں کو کاٹیں گے نہیں، انکار بھی نہیں کریں گے کہ یہ ہماری بہن نہیں. کچھ لوگ ایسا بولتے ہے اتنی ہم بہن اتنی مانتے اس کو، ہم اپنا بھائی نہیں مانتے. ایسا کبھی مومن نہیں بول. وہ بولیں گے ہے ہمارا بھائی ہے مگر ایسا ہے نا، جو کچھ ہے مگر ہے ہمارا ہی رشتہ دار ہے. وہ شراب پیتا ہے، پڑا ہوا ہے، لیکن ہے، وہی رشتوں کا انکار نہیں کریں. وہ یفسدون فی الارض، اور انہوں نے زمین میں بگاڑ پیدا کیا، فساد پیدا کیا. اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، تو ایسے لوگوں کے لیے لعنت. جیسا اللہ کی رحمت برستی، رحمت کا مطلب یہ ہے صحت اچھی رہے گی. اب ان کا کیا ہوگا، تھوڑا سا جائیں گے دھڑ بڑھ کے گاڑی کو مار لگ گیا، نقصان ہو گیا، ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، دواخانے میں شریک ہو، کچھ تو بھی ہوتا ہے اس کے بعد. تو ان پہ لعنت رہتی، برکت نہیں رہتی. ایسا نہیں کہ ٹھیک چل رہا ٹھیک برکت ہی برکت ہو رہی، کامیابی نہیں ہوتی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور آخرت کا برا گھر ان کے لیے جہنم ہے ان کے لیے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک تعالیٰ جس کی چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. یہ اس لیے آیا کہ مکہ کے لوگوں کا کہنا یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں، آپ تو بہت غریب ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں. دیکھو قریش کے سردار کتنے امیر ہیں، کیسے بڑے بڑے ہیں. تو جو اللہ راضی کس سے ہے، جس کے پاس پیسے ہیں ان سے راضی ہے کہ غریبوں سے راضی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہ فارمولہ نہیں ہے غریبی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھے، بعد میں کیسے ہو گئے صحابہ کرام؟ کسی کو زکوٰۃ کی نوبت آئی کیا؟ حکمراں بنے، بڑی بڑی حکومتیں آئیں، اتنی قریش کے پاس کبھی اتنی آئی تھی. جتنی صحابہ کو بڑی بڑی حکومتیں ملی اتنی کبھی قریش کو ملی، لیکن ٹیمپرری فیز تھا. تو ٹیمپرری فیز میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے مسلمانوں کو کوشش کرتے وقت، جدوجہد کرتے وقت، ہر انسان کو جب نیکی سے کام کرتا ہے تو پہلے مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے. اس کے گھر میں کھانے بھی نہیں رہتا، مشکلات رہتے ہیں، لیکن جب وہ نیکی کے ساتھ اجتماعی جدوجہد کرتا ہے تو پھر کامیابی اس کے ہاتھ میں آتی ہے. اور دیکھیے امبانی ہے، اڈانی ہے، اللہ ان کو بھی دے رہا ہے. اب کیوں دے رہا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ سب کے سب کافر ہو جائیں تو میں کافروں کے چھت چاندی کے کرتا، اور سیڑھیاں جس پہ وہ چڑھ کے جاتے ہیں اس کو سونے چاندی کے بنا دیتا. مگر میں نے ایسا نہیں کیا. کافروں میں بھی غریب رہتے ہیں، امیر رہتے ہیں، مسلمانوں میں بھی امیر اور غریب رہتے ہیں. مگر یہ بھی ہے، لیکن اگر قرآن و سنت کے مطابق جو عمل کرے گا نا اس کی معاشی حالت سدھرتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. مگر اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق اسی کرتا ہے جس کا چاہتا ہے. لیکن اس کے اصول ہیں، اس کے بھی اصول تمام تفاسیر میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی بس میں نے اس کو بڑا کر دیا. ایسا کرتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نہیں. اللہ کے پیچھے دلائل رہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کوئی بھی کام دلیلوں کی بنیاد پہ کرتا ہے. جس کو دیتا ہے پورے حق کے ساتھ دیتا ہے، اور جس کو نہیں دیتا حق کے ساتھ نہیں دیتا. وہ فریح بالحیات الدنیا، یہ خوش ہے دنیا کی زندگی میں. کتنی اچھی ہماری زندگی، کیسی گاڑی، کیسا گھوم کے آ رہے، کیسا کھانا، کیسے مزے کا، کیسے بکرے کٹ رہے، کیسے تیتر آ رہے، کتنا مزہ. کپڑے کون سا، کوٹ کون سا، گاڑی کون سے کمپنی کی، جوتے کون سے کمپنی کے. خوش ہے وہ دنیا کی زندگی میں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، لیکن آخرت میں یہ کیا ہوگا؟ تھوڑی سی چیز نکلے گی. پوری دنیا کی طرف ڈالے ایک ریت کے دانے کے برابر بھی نہیں رہے گی. وہ پوری کائنات کی ہوتی جنت. جنت کے مقابلے میں دنیا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. یہ سمجھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. مگر آج بھی کیا ہے، لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہیں، قرآن کے لیے وقت نہیں دیتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے پہ نہیں دیتے، اللہ کی راہ میں جماعتیں بنا کر جدوجہد کرنے پہ وقت نہیں دیتے، بلکہ دنیا میں پڑے بھی تو یہاں بھی ٹھوکر کھانے والے ہیں. آخرت میں پھر اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اور آخری میں کیا ٹھہرے گا؟ یہ خوب کمائے، راجا بھی بن گئے ہیں. کیا ملا؟ اب یہاں کی پرائم منسٹر کو کیا ملے گا؟ آپ اندازہ لگیں، یہ مل گیا. مگر آخرت میں کیا ہوگا؟ کیا قدر ہوگی؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ انکار کرنے والے کافر یعنی انکار کرنے والے یہ کہتے ہیں کیوں نہ اس پہ کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے نازل ہوئی. کہ وہ کہتے تھے جیسا موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو سانپ بنا کے بتایا، ایسا بنا دو، ہے نا. وہ اونٹنی لا لیے تھے صالح علیہ السلام نے، ایسا کچھ ہو. یا عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو ہاتھ لگایا تو اچھے ہو جاتے. حضور بھی ایسا کریں، ایسا کچھ ہو نہیں رہا. تو ہوتا کیا تھا کہ صحابہ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کوئی نشانی آنا، ہمارے پاس یہ کیوں نشانی آئی؟ اللہ نے کہا نہیں، میں نے حضور کو جو نشانی دی ہے وہ زبردست دی ہے، وہ قرآن مجید دی.
آخری تک رہے گا. جو بھی آدمی قرآن کو پڑھے گا وہ اللہ کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا, اس کی زندگی کامیاب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اس لیے آج پوری دنیا اسلام کی طرف آ رہی. جتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں, قابل لوگ ہیں, قرآن پڑھ کے حضور کی زندگی دیکھ کر ایمان لا رہے ہیں, آج بھی لا رہے ہیں. تو جو یہ کرے گا اس کے لیے یہ کافی ہے. اب جس کو ایسا جادو دیکھ کے لانے کا ہے کہ بھئی پہاڑ پھٹ گیا کیا, فلاں ہو گیا کیا, تو میں ایمان لاتا ہوں, تو یہ عقل کی بات ہے نا. آدمی کے اندر عقل ہے تو وہ دیکھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. تو کہہ دو کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. ایسے لوگوں کو جو نشانیوں کا انتظار کر رہے ہیں ان کو بھٹکا دیتا ہے اللہ تبارک, اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کی طرف بتاتا ہے جو اس کی طرف اناب کرے, اناب لوٹے, اس کی طرف انابت کرے, اسے لو لگائے, اللہ سے بولے کہ اللہ تو مجھے راستہ بتا, اللہ تو مجھے راستہ بتا, تو اللہ راستہ بتائے. اب اللہ کی طرف وہ نہیں چاہ رہا, اس کو اللہ یاد ہی نہیں آ رہا, تو جس کو اللہ یاد نہیں آ رہا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ راستہ نہیں بتاتا. الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ. بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا ہے ان کے دل جو ہے نا اللہ کے ذکر سے مطمئن ہے. اللہ کو یاد کرتے, ان کو معلوم ہے اللہ کے سوا کوئی طاقتور ہے کیا, زندگی دینے والا کون, موت دینے والا کون, جائیدادیں بخشنے والا کون, آنکھوں کی روشنی دینے والا کون, یہ ساری نعمتیں دینے والا کون. تو ان کو اطمینان رہتا ہے کہ میرا رب وہ ایک خدا, اس کے سوا کسی کے پاس کوئی. تو ان کے دل کو بڑا اطمینان ہے, شانتی ہے, کوئی چھیننے والا نہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جو دلوں کو اطمینان دیتی. آپ یاد کرو کہ اللہ کو سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر جتنا مانو گے صدقے دل سے سمجھ کر, تمہارے دل کو قرار آئے گا. یہیں آئے گا. اب نہیں ہے تو دل بے چین رہیں گے, بے قرار رہیں گے. آج لوگ بھٹک رہے ہیں, کتنی دوائیں کھا رہے ہیں, کتنے سائیٹرک مانسک روگی بنتے چلے جا رہے ہیں, بے چین ہے, سب کر کے نہیں, سکون نہیں. اب کیا کرو, اب کیا ہونے والا ہے, اس کے بعد کیا, اس کے بعد کچھ بھی نہیں. تو بے چین ہے وہ. اطمینان کب آتا ہے, دل کو قرار کب آتا ہے, جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے, یعنی اللہ کی صفات کو یاد کرتا ہے. ذکر کرنے کا مطلب کیا, اللہ سارے کائنات کا مالک ہے, وہی پیدا کرنے والا ہے, وہی زندگی موت دینے والا ہے, وہی رازق ہے, وہی مالک ہے, وہی خالق ہے, وہی رحمان ہے, وہی رحیم ہے, وہی قہار ہے, وہی جبار ہے. یہ سب صفات کے بعد اللہ کے لوگوں کے دلوں کو اطمینان. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں تو ان کے لیے خوشحالی ہے. طوبی خوشحالی, خوش رہیں گے. طوبی لہم ان کے لیے خوشحالی ہے. وہ حسن مآب اور لوٹنے کا بہترین ٹھکانہ ہے. دنیا میں بھی خوشحالی, اور مرنے کے بعد بھی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. خبر کیا ہوتا ہے, مٹی ایسی نہیں رہتی, فوراً دروازے کھل جاتے جنت کے, وہاں داخل کیا جاتا. مومنوں کے لیے کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. بتایا کہ دنیا میں بھی خوشحالی, دنیا میں بدحال نہیں رہتے. طوبی, آپ پڑھیے طوبی یعنی خوشحالی. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. اسی طرح ہم نے تمہیں بھیجا ہے ایک امت میں, یعنی قریش کے لوگوں میں, بعد کے لوگوں میں. قد خلت من قبلها امم, اس سے پہلے بھی بہت سی امت. یہ پہلی بار نہیں ہو رہا, حضور آئے, قریش آئے. ارے اس سے پہلے موسیٰ تھے تو فرعون بھی تھے, ابراہیم تھے تو نمرود بھی تھا, ہے نا, سب گزرے. آج بھی ہے, آج بھی حق و باطل یہاں ہے. کچھ لوگ مومن ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اسلام پہ چل رہے ہیں, بہت سے کافر ہیں. آج بھی وہی قصہ ہے جو مکہ میں تھا. تو کہا یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. قد خلت من قبلها امم, اس سے پہلے بھی بہت سے امتیں, بہت سے گروہ گزر چکے ہیں. علیہم الذی اوحینا الیک, اور ان پہ بھی ہم نے وہی چیز نازل کی تھی جس کی وہی ہم تم پہ کر رہے ہیں. علیہم الذی, ان پہ وہ چیز, اوحینا الیک جو آپ پہ نازل کی جا رہی. وہم یکفرون بالرحمن, اور وہ تو رحمان کا انکار ہی کرتے رہے, رحمان سے کفر ہی کرتے رہے. نبی سمجھاتے رہے لیکن وہ کفر پہ جمے رہے. قل هو ربی لا الہ الا ہو, کہہ دو کہ وہ میرا رب ہے, اس کے سوا کوئی خدا نہیں. وہ میرا رب ہے, میرا پالنہار ہے, اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں. علیہ توکلت و الیہ متاب, میں نے اسی پہ بھروسہ کیا اور اسی کے پاس میرا ٹھکانہ ہے. میں تو اسی کی پناہ میں جاتا ہوں, میرا ٹھکانہ کہاں ہے, اللہ کے پاس ہے.
وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا، یہ نشانیاں مانگ رہے ہیں نا کہ نشانی بتاؤ، تو اللہ نے کہا اگر بے شک یہ قرآن کے ذریعے سے پہاڑ چلنے لگیں اور زمین پھٹ جائے. آیت نازل ہو رہی، معلوم ہے ابھی آیت نازل نہیں ہوئی جب تک تو ایک پہاڑ چورا چورا ہو گیا. اگر ایسا قرآن نازل کر دیا جائے یا ایسا کرتے ہی زمین پھٹنے لگے تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ او کلم بہ الموتى، اور مردے نکل کے بات کرنے لگے. خبر میں سے مردے نکلے یہاں سے، ایسا درس قرآن کے بعد سب آ کے بیٹھ رہے ہیں اور بول رہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے تھے، اچھے ہیں کہ تم خبر میں ہو، سب دیکھ رہے. تو اس کے بعد بھی لوگ ایمان لائیں گے کیا؟ بولیں گے نہیں کیا چلتا ہے کہ بابا ان کا وہاں جاتے کہتے خبر میں سے مردے اٹھتے کہتے ان سے بولتے اپنے کو تو نہیں سمجھ میں آئی تھی بات. تو جس کو نہیں سمجھ میں آنے والی نا تو وہ آسمان کو دیکھ کے سمجھ میں، اب بادل برس رہے تو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا اس کو. اب یہ بادل آ رہا ہے، پانی کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ اب بارش میں سے بھیگتا ہے ہم لوگ. بارش آئی کیسا بھاپ بنی، کیسا یہ بادل بنے، یہ بادل کیسا آسمان اور زمین کے بیچ میں رہے، وہ بادل کیسے پہاڑوں کے ہیں، برف کے پہاڑ ہیں، پھر کیسا اس میں سے اولے گرتے، کیسا برابر بارش گر رہی ہے، کیسا اس سے فصل آ رہی ہے، کس سے ہم پانی پی رہے ہیں، ہمارے کنویں بھر رہے ہیں، ندی نالیاں پر ہو گئی ہیں، ہے نا. تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا خدا کو تو کیا مردے اٹھ کے آنے سے ہو جانے والا ہے یا زمین پھٹ جانے سے؟ تو یہ لوگ مسلمانوں کا خیال تھا، آپس میں بات کرتے تھے اللہ ایسا کرنا، ایسی نشانی لانا، پھر یہ سب مسلمان ہوں گے. اللہ نے بولا وہ لائے بھی تو نہیں ہونے والے. جس کو مسلمان ہونے کا ہے نا تو یہ قرآن پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. انہیں اتنی نشانی. اب بچہ پیدا ہوگا، کیسا بچہ پیدا ہو رہا ہے بھائی؟ ایک نطفہ ہے، ویریہ کا بوند ڈال دیے، گوشت کا لوتھڑا بنا، بوٹی بنی. اللہ تبارک تعالیٰ نے بوٹی کو ہم نے ہڈی بنائی، ہڈی پہ گوشت چڑھا، دیکھتے دیکھتے جیتا جاگتا بچہ باہر آیا. تم بنا سکتے؟ کوئی بنا سکتا ہے؟ تو جو خدا آج ویریہ کی بوند سے ایک بچہ پیدا کر رہے تو پورے انسان کو، مرے ہوئے انسان کو نہیں جلا سکتا؟ اتنا نہیں سمجھ میں آ رہا. تو جو نشانیاں موجود ہیں اس کو نہیں دیکھ رہے کہ نئی نشانی کی کیا ضرورت ہے. اللہ بول رہے پہلی میں نے اتنی نشانیاں رکھ دیا ہوں، اگر اس پہ تم غور کرو گے، بار بار قرآن نے توجہ دلائے، تم ایمان لاؤ گے، تم اللہ کو ضرور مانو گے، اس کی بات بھی ماننا شروع کر دو گے. تو اس کے بعد بتایا کہ موتا بل اللہ الامر جمیعا، بلکہ تمام حکم اللہ کے لیے. تمام حکم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ جب چاہتا ہے جلاتا ہے، جب چاہتا مارتا ہے، جب چاہتا ہے نشانی بتاتا ہے. کیا رسولوں کے ہاتھ میں ہے نشانی لانے کا؟ نہیں، اللہ چاہا تو لا سکتا ہے. افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا. کیا اس پہ ابھی مایوس نہیں ہوئے ہیں؟ یعنی یہ سب دیکھنے کے بعد بھی مایوس ہونا بولے تو تھک جاتا ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا بولے. تو کیا مومن ابھی تھکے نہیں اس بات سے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کچھ ہدایت دے دیتا نا، ہوا چلاتا سب مسلمان ہو جاتے. کیا مسئلہ ہے اللہ کے لیے؟ جیسا گائے گوشت نہیں کھاتی ہے نا، شیر گھاس نہیں کھاتا، ایسا مومنوں کو بھی کر دیتا کہ نہیں صاحب یہ شراب نہیں پی رہے، نشیلی چیز نہیں پی رہے. سارے انسانوں کو اللہ نے ایسا بنایا، تو اللہ کے لیے مشکل ہے کہ ایسا کرنا؟ تو اللہ ایسا کر سکتا تھا. کیا مومنوں کو یہ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ. تو ہمیشہ کافر ایسی اختلاف میں رہیں گے، قیامت تک کافر ایسی گفتگو کریں گے. آج تک نہیں، ہمیشہ بیوقوف لوگ دنیا میں زیادہ رہتے ہیں. اس سے پہلے آیا کہ جو عقل مند رہتا ہے وہ ایمان لاتا ہے، عقل مند رہتا ہے وہ اللہ رسول کی بات مانتا ہے. ایسا بیوقوف لوگ پڑھتے نہیں، اپنے عقل سے کام کرتے نہ شروع کرتے، بیوقوف رہتے. اللہ نے بتایا صاحب. تو دنیا میں بیوقوفوں کی تعداد بہت ہے، تو آخری دن تک بھی بیوقوف رہنے والے. وہ قیامت کو دیکھیں گے ادھر سے آتے ہوئے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، ایسے بھی لوگ ہوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہمیشہ کافر اسی بات میں، اسی الجھن میں ایسی نشانیاں مانگتے رہیں. تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ان کو پہنچتی رہیں گی جھٹکے، ان کو دنیا میں جھٹکے لگیں گے، کھڑکھڑاہٹ ان کے پاس آ لگے گی. تو مصیبت آئیں گی، مطلب ایکسیڈنٹ ہوگا، ان کے گھر میں ہوگا، ان کے بزنس کا نقصان ہوگا، کچھ بھی ہوگا، پھر ہارٹ فیل ہوگا، پھر فلاں ہوگا، یہ ایسا سب آتے رہے گا. اور تحل قریبا من دارہم، اور اترتی رہیں گی ان کے گھروں کے قریب بھی. پانی کے سیلاب آ گیا، کیسا سیلاب آ رہا ہے، گھر کے گھر چلے گئے، بنائے ہوئے گھر. بھارت میں
کتنے اوپر اتر پردیش میں کیسا پانی آیا ہے، بادل پھٹ رہے ہیں، پورے گھر کے گھر، فوٹو دیکھیے خالی چلتے ہوئے، موٹر سائیکل کا، گاڑیاں کیا، لوگ کیا، سب اس کے ساتھ بہہ گئے. یہ سب ہوتا رہے گا حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے. کتنے منٹ؟ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً ایسے ہی مذاق اڑایا گیا ہے تم سے پہلے کے رسولوں کا بھی. تمہارا مذاق نہیں اڑا رہے، حضور کو دیکھتے تو مذاق اڑاتے، دیکھو صاحب یہ نبی آ گئے کہتے ان کو خدا بات کرتا ہے، ان کو فرشتے دکھ رہے ہے نا، اور یہ ہماری دیوی دیوتاؤں کو برا بول رہے، یہ ہیں وہ نبی. جہاں دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بولا یقیناً تم سے پہلے کے رسولوں کا بھی ایسی مذاق اڑائے. نوح علیہ السلام کا بھی ایسی، قرآن میں بھی پورا ذکر آیا کہ کیسا مذاق اڑاتے تھے. اللہ نے کہا جس کا مذاق اڑایا گیا تھا میں نے اس کے لیے ایسی کشتی بنا دی تھی، بس صرف کشتی میں وہی ٹھہرا جس کا مذاق اڑایا گیا تھا. تو اڑا لو آج مذاق. کامیاب کون ہے والا؟ رسول. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے کافروں کو مہلت دے دی. کہا کہ کچھ دن مزہ کر لو، تم توڑو، مسجد توڑو، کیا برے کام کرنا ہے، ستاؤ، موب لنچنگ کرنا ہو، کیا کرنا ہے تم کو کر لو تھوڑے دن تک. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے پکڑ لیا ہوں، اپنے عذاب بھی پکڑ لیا، گرفت میں لے لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، تو کیسی تھی میری سزا، کیسی تھی میری پکڑ، زبردست تھی میری پکڑ. تو یہاں پر ہمارے 3 اور 4 رکوع ختم ہو گئے ہیں. انشاءاللہ آئندہ زندگی باقی رہی تو 5واں رکوع ہم پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ جو قرآن ہم نے پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ.